باب ما جاء فی ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مبارک کے بیان میں۔ عبداللہ بن الحارث بن جز الزبیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مبارک صرف مسکرانا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3642۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں جانتا ہوں کہ جنت میں پہلا آدمی کون داخل ہوگا اور جہنم سے آخری آدمی کون باہر نکلے گا۔ ایک آدمی کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہوں کا ذکر کرو اور بڑے گناہ بیان نہ کرو۔ پس اسے کہا جائے گا تو نے فلاں دن وہ کام کیا تھا، وہ اقرار کرے گا، انکار نہیں کرے گا، اور وہ اپنے گناہوں کے بارے میں ڈرا ہوا ہوگا۔ پھر کہا جائے گا اسے اس کے کیے ہوئے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دو۔ پھر وہ شخص کہے گا میں نے ایسے گناہ بھی کیے ہیں جنہیں یہاں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 190 اور سنن ترمذی حدیث رقم 2596۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت اور ایک گنہگار مسلمان موحد کی جہنم سے خلاصی پر اس قدر خوش ہوئے کہ اس خوشی کی وجہ سے آپ خوب ہنسے۔ دوسرا مسئلہ، کبیرہ گناہ کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور بعد میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی کبیرہ گناہوں کے مرتکب صحیح العقیدہ مسلمان جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ دوسری قسم، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما کر جہنم کے عذاب سے بالکل بچا لیں گے، اگرچہ انہوں نے بعض کبیرہ و صغیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کیا ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر تبسم فرماتے یعنی مسکراتے اور بعض اوقات ہنستے بھی تھے۔ چوتھا مسئلہ، سچ بولنا ہمیشہ مفید ہے۔ پانچواں مسئلہ، جہنم سے نکلنے والے آخری آدمی کے لیے سنیے حدیث رقم 231۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی مجلس سے کبھی نہیں روکا اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو ہنستے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3820 اور صحیح بخاری حدیث رقم 3822۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی مجلس سے کبھی نہیں روکا اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو تبسم فرماتے تھے یعنی مسکرا دیتے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3821 اور صحیح بخاری حدیث رقم 3035۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیات، احادیث، اجماع اور متفقہ تفاسیر سلف صالحین کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اسی طرح حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری احادیث، اجماع اور متفقہ فہم محدثین کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس حدیث اور سابقہ حدیث دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا جریر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو عام طور پر تبسم فرماتے یعنی مسکراتے اور بعض اوقات تبسم نما ہنسی فرماتے یعنی انہیں خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ دوسرا مسئلہ، سیدنا جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بڑی فضیلتوں والے صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، وہ گھسیٹتے ہوئے باہر آئے گا، پھر اسے کہا جائے گا جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ وہ داخل ہونے کے لیے جائے گا تو دیکھے گا کہ لوگوں نے جنت میں اپنے اپنے مقامات لے رکھے ہیں، پھر وہ واپس آ کر عرض کرے گا اے میرے رب، جنت کے مقامات تو لوگوں نے لے رکھے ہیں۔ اسے کہا جائے گا کیا تجھے اپنا سابقہ زمانہ یاد ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ پھر کہا جائے گا جو چاہو خواہش کرو، تو وہ خواہش کرے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا تو نے جو خواہش کی ہے
تجھے عطا کر دی گئی ہے اور دنیا کے مثل 10 گنا اور بھی عطا کر دیا گیا ہے، وہ یعنی بندہ کہے گا اے اللہ آپ بادشاہ ہیں اور میرے ساتھ مذاق فرماتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا پس میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2595، صحیح بخاری حدیث رقم 6571۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بعض باتیں بذریعہ وحی بتا دیں اور اطلاع غیب کے بعد رسول اللہ ان باتوں کو یقینی طور پر جانتے تھے۔ دوسرا مسئلہ، صحیح العقیدہ مسلمان گنہگاروں میں سے بعض کو جہنم میں داخل کیا جائے گا لیکن وہ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تیسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ علی بن ربیعہ رحمہ اللہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ کے پاس سوار ہونے کے لیے سواری لائی گئی، جب آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو کہا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ پھر جب اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے تو فرمایا الحمدللہ، یعنی سب حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 تلاوت فرمائی جس میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جس نے اسے یعنی اس سواری کو ہمارے لیے مسخر فرمایا اور ہم اسے قابو کرنے والے نہیں تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی سب حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑے ہیں، 3 دفعہ کہا۔ پھر فرمایا سبحانک قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی لہٰذا مجھے بخش دیجئے کیونکہ آپ کے سوا بخشنے والا کوئی نہیں۔ پھر علی رضی اللہ عنہ ہنسے تو میں نے کہا اے امیر المومنین آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے اسی طرح کیا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ رسول اللہ ہنسے تو میں نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا بے شک تمہارے رب اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے، اللہ فرماتے ہیں بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3446 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 2602۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حتی الامکان عمل کرنے کا التزام کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، جتنا بھی نیک اور مغفور لہو شخص ہو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، دین اسلام مکمل ہے۔ چوتھا مسئلہ، بعض اوقات ہنسنا بھی جائز ہے۔ پانچواں مسئلہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کی طرح حدیث کو بھی حجت سمجھتے تھے۔ چھٹا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ ساتواں مسئلہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے اور خلفائے راشدین میں سے تھے۔